میرا نام قدسیہ بانو. میں کہاں پیدا ہوئی؟ فیروز پور، مشرقی پنجاب. ازدواجی حیثیت شادی شدہ. بچوں کی تعداد چشم بدور 3 بیٹے. ذاتی دلچسپی کے مشاغل لکھنا پڑھنا، کھانا پکانا اور سیر و سیاحت. فخر کا کوئی لمحہ جب کوئی پوتا پوتی از خود میرے پاس آ جائے. مایوسی کا کوئی لمحہ جب میں اشفاق صاحب یا اپنے بچوں کو اپنے کسی فعل یا کال سے آزردہ کروں. کوئی ایسی کمزوری جس سے مجھے ندامت محسوس ہوتی ہے، دوپہر کو کھانے کے بعد اہتمام سے سونا. ایسی کوئی خوبی جس پہ مجھے فخر ہے. خوبی میرے نزدیک خرابی ہی کی معکوس شکل ہے، اس لیے کسی خوبی پہ فخر کرنے کا خیال ہی نہیں آیا. اپنے آپ سے میرا پہلا سوال، کیا میں حقوق العباد ادا کرنے میں کامیاب رہی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو اس بات کا اندازہ کس وقت ہوا، کب ہوا، کس عمر میں ہوا، یا آپ نے کب یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے رائٹر ہی بننا ہے؟ ہر انسان جو کچھ نہ کچھ کریٹیو کام کرتا ہے، اسے زندگی میں سب سے پہلے جس چیز سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ تنہائی ہے. شخصی تنہائی، جس میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہوں، میں اپنی ماں سے مختلف ہوں، میں اپنے باپ سے مختلف ہوں، میں اپنے دوستوں سے مختلف ہوں، اور میرے رابطے دیر تک نہیں چلتے، جس کی وجہ سے وہ ایک خاص قسم کے جسے کہتے کوئے میں چلا جاتا ہے، جو ریشم کا کویا نہیں ہوتا، اس میں جا کر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے. بہت جلد اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کیا میں نے آئنسٹائن بننا ہے، کہ کیا میں نے فیض صاحب بننا ہے، کہ کیا میں نے میر دت بننا ہے، پتہ نہیں اسے چلتا. لیکن وہ جو اندر تنہائی کی جیسے موتی بنتا ہے نا جی، اس کی تنہائی وہ چیز تیار کرنے لگ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اولین زندگی کے مواقع بھی ایسے ملتے ہیں کہ ان کو احساس یہ جو ہے یہ شدید ہو جاتا ہے، اور وہ بہت جلدی اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب مجھے میتھمیٹیشین بننا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں میسو جن کا پتہ آخری وقت تک نہیں پتہ چلتا کہ میں نے یہی کام کرنا تھا اور میں اسی کام کے لیے آیا ہوں. ان میں سے ایک فرد میں بھی ہوں. مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے اور میں یہاں کس لیے آئی ہوں. کیا مجھے بچے پالنے ہیں؟ کیا مجھے شوہر کی اطاعت یا اس کی محبت میں گرفتار رہنا ہے ہر طریق سے، یا مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے لکھنا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے پچھلے یہ 10 سال بڑی مشقت میں بسر کیے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا اصلی مفہوم پتہ چل جائے. لیکن جو آپ کا سوال ہے، جو اس کی کرالری ہے چھوٹی سی، اس بات کا مجھے 5ویں جماعت میں احساس ہو گیا تھا کہ میں شاید لکھوں گی. اور چونکہ وہ میں نے پہلے آپ سے کہا، اگر مجھے تنہائی میسر نہ ہوتی تو پھر میں اور طرف نکل جاتی، سوشل بن جاتی. اور آپ یقین کیجئے میں نے کوئی ایسا کام ہے جو نہیں کیا. میری کوشش ہوتی ہے میں باورچن بن جاؤں، میری کوشش ہوتی ہے میں درزی بن جاؤں، میری کوشش ہوتی ہے میں نرس بن جاؤں، بڑی ڈاکٹر بن جاؤں. یہ ساری مچھلیاں جس طرح پتھر چاٹ کے واپس آتی ہیں نا، ہر بار مجھے اسی جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ تم لکھا کرو. اب مجھے کسی نے چند دن ہوئے ایک خواب بتایا کہ مفتی جی انہیں خواب میں ملے ہیں، ممتاز مفتی، اور وہ کہتے ہیں کہ بانو سے کہے کہ سیب کا درخت سوائے سیب کے اور کچھ نہیں دے سکتا، تم باقی سب چیزیں چھوڑ دو اور لکھا کرو. وہ زمانہ گیا جب ہمارے بھوکے بچے کی خاطر روٹی چراتا تھا اور جیل جاتا تھا. اب لوگ بھوک سے بچنے کے لیے موت سے خوفزدہ ہو کر روٹی نہیں چراتے، چور نہیں بنتے. اب تو لوگ محبت کی وجہ سے اپنے کسی پیارے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے چور بنتے، سمگلر بنتے. خواہش پوری کی جائے تو محبت کرنے والا سچا ہے، ورنہ محبت جھوٹی. میرے خیال میں میں لکھتی سب سے آخر میں ہوں اور بہت کچھ کرتی ہوں. مثلا میں فضول مشورے دیتی ہوں
जिस पर अगले ने अमल नहीं करना होता। मैं दूसरों की जिंदगियों में दखल दर अंदाजी करती हूँ, जो भी गलत है लेकिन करने से बाज नहीं आती। नहीं, करने से बाज नहीं आती हूँ। इंसान मजबूर होता है इन बातों। फिर मैं गलत सलत खाने पकाती हूँ, एक्सपेरिमेंटल फूड जिसे कहते हैं, वो भी किसी को पसंद नहीं आता लेकिन मैं पकाती रहती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं घर साफ करती रहती हूँ, जो साफ नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में लिखने का अंदाज और पढ़ने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। 22 किताबें आपको इधर मिलेंगी, 24 उधर मिलेंगी, ये सफा नहीं हो सकती। और छोटी अशिया हमारे घर में इतनी ज्यादा हैं बड़ी अशिया के निस्बतन कि सफाई नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों के हकूक अदा करूँ। हुकूकुल इबाद वो मैं कभी अदा नहीं कर सकी। साल में एक मरतबा भाई को मिलाए, 2 साल के बाद तीसरे भाभी को मिलाए, और इसको बहुत समझा, हालांकि ये हुकूकुल इबाद नहीं है। यानी कसीरुल मकासद होना, शायद जावेद साहब का भी यही मसला हो कि जो आदमी बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मेरी ये हालत है। और अब तो मैंने ये सोच लिया है कि मैं चूंकि अच्छा नहीं कर सकती तो कुछ काम मैं छोड़ दूं, तो मैंने टेलीविजन को छोड़ दिया है। बड़ा अच्छा किया। लिखना अब आपने तय कर लिया है। जी, आपने किया भी और माशाल्लाह नाम भी कमाया। लेकिन ये कौन सी हस्तियां हैं जिनको आप थोड़ा सा अपने अलावा अपने क्रेडिट देंगी? नहीं, ज्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। देखिए मिजू, मेरा एक जाती तौर पे ख्याल है कि जहां सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है ना, वो आदमी काम बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। जिन लोगों को जिंदगी में तन्हा बनने की सोबतें सहनी पड़ी हैं ना जी, उनकी अपनी जिंदगियां भी खराब हुई और उनसे मुंसलिक लोगों की भी जिंदगियां खराब हो गई। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे शौहर को जाता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने शुरू में देखा कि ये नालायक तो जरूर है ये, लेकिन कर सकती है ये काम। हम उन दिनों में एक रिसाला निकाला करते थे, आपको पता होगा, दास्तान को रिसाला निकालते थे। शुरू शादी के दिन थे, गरीबी हमारे पे बहुत थी और हम समझते थे कि शायद रिसाला निकालेंगे, दास्तान को इतना सा रिसाला होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब कोई ऑथर एब्सकॉन्डर हो जाए और मजमून ना भेजे तो मेहरबानी करके आप एक सूडो नेम से उसके नाम की कहानी लिख के भेज दिया करें। उन्होंने हमेशा जब घर आना और मुझसे पूछना कि तुमने कितने सफ़े लिखे, ये कभी नहीं पूछा क्या पका। अच्छा। ये कभी नहीं पूछा। अच्छा। आज तक उन्होंने कभी नहीं पूछा क्या पकाया है, हम क्या खाएंगे, बच्चा ठीक है नहीं है। पहला सवाल मेरी जात का करते थे, आज तुमने कितने घंटे लिखा और कितने सफ़े लिखा। पहले मैं भी किसी की ना सुनू थी, पर अब जो हो सो हो। तो मैंने सच सच बता दे, अरे कौन बेली बना उसका इतना पक्का। देख चुनी, मुझे पता है कि तुम वल फरेब पसंद नहीं करती। पहले पहले तो दूजी माँ अच्छी थी, फिर सरकंडों से मारी थी। नील जुदा पड़ते थे, छलत्रे मास में अलग रह जाने थी। फिर वह इतना रोए थी, इतना रोए थी, इतना रोए थी कि इतना रोए थी। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं कहूंगी कि मेरी वालदा, मेरी माँ ने मेरे लिए वो किया है जो हथियार अब मेरे काम आ रहा है। उन्होंने मुझे शुरू दिन से कहा था, एक तो घर में कभी फसाद न डालना बाय डिस्कशंस। तुम्हारा ज्यादा ना बोलना। नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत बोलना, लेकिन मोहब्बत से दूसरे के जूते में उतर के, अपने जूते में न खड़े रहना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना। ये भी गालिबन उन्होंने मुझे बाद में कहा। जो पहली बात उन्होंने मुझे जिंदगी में सिखाई, जब मैं अभी 10-12 साल की भी नहीं होंगी, वो मुझे कहती थी, वक्त जाया मत कर। एक ही बात पर उनका इसरार था, खाने में, सोने में, गप्पे मारने में, इनको टेबुलेट कर लो, इनका हिसाब किताब कर लो, तो ज्यादा वक्त जाया ना करना। आप यकीन नहीं करती कि मैं छोटे उम्र में भी उन्होंने मुझे चरखा काटना सिखा दिया था कि फारिग ना बैठो। फारिग नहीं बैठ सकती, चरखा ला के रख दिया था, जब सब चीजों से उकता दिया करो, उकता जाओ तो फिर तुम चरखा काट लिया करो।
تو آپ بتائیے کہ وہ چیز جو ہے وہ میری سب سے زیادہ فائدے میں رہی. دوسری چیز بھی انہوں نے غالباً اسی لیے سمجھائی کہ اگر جھگڑے میں پڑو گی, فساد میں پڑو گی تو وقت ضائع ہوگا. تو وہ بھی اسی ہی کی ایک شاخسانہ ہے. تو میں بڑی مشکور ہوں. اب بھی وہ مجھے, اگر میں باہر بیٹھی ہوں اور سوچ رہی ہوں تو مجھے پوچھتی ہیں کیا وقت ضائع کر رہی ہو. اور تیسری ایک میری عورت ہے جی, میری کھانا پکانے والی. اچھا, میں سب سے زیادہ اس کی مشکور ہوں کہ اس نے میزو ایک عجیب کام کیا ہے. وہ میرے کام کو نہیں سمجھتی. ہاں, ان پڑھ ہے, بالکل ان پڑھ, بالکل ان پڑھ ہے. اور وہ میرے ساتھ 30 سال سے. شروع دن میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپا جی یہ آپ کیا کرتی ہیں, میز پہ کیوں بیٹھی رہتی ہیں, آپ لیٹ جائیں آپ. میں نے کہا یہ جیونی بہن, یہ میں لکھتی ہوں چھوٹا موٹا. کہتی جی اللہ برکت ڈالتا ہے. میں نے کہا ہاں بڑی برکت ڈالتا ہے. تو اس 30 سال میں جب بھی میں باورچی خانے میں جاؤں گی تو وہ مجھے پہلی بات کہے گی آپا جی آپ نہ کریں, آپ جا کر لکھیں پڑھیں, میں یہ کرتی ہوں, گھنٹے میں آ جانا دیکھ لینا. تو سب سے زیادہ شکر گزاری اس کی, کیونکہ اس نے میرے صبح کا وقت جو میرے لکھنے کا وقت ہے مجھے فارغ کر کے دے دیا ہے. آپ چپ چپ ہیں ہمیشہ کی طرح. یہ اٹیک اب بہت جلدی جلدی ہونے لگی. اٹیک کے باوجود کیوں لگتا ہے جیسے لمبی لمبی بہت لمبی ہوتی جا رہی. شکر کے مقام پہ روتے نہیں ہیں رابعہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے کریٹیوٹی کا عمل آپ کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گی, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد یا اس کے دوران. ایک مجھے شاعر ملا تھا, گمنام سا شاعر اوسلو میں. وہ شاعر تھا, اس نے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی تھی, کوئی نظم نہیں چھپی ہوئی تھی. تو اس نے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے 2-3 نظمیں بھیجیں. اس نے لکھا کہ کریٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو روز قیامت کو اپنے دماغ میں بند کر لینا. روز قیامت کو کہتا ہے اتنی بڑی قیامت ہوتی ہے دماغ میں کہ انسان اس کو دل و دماغ میں, دل کا تو ان کے پاس تصور نہیں تھا, میں دماغ میں روز قیامت کو بند کر لیتا ہوں اور وہ مجھے جینے نہیں دیتی. نہ میں رات سو سکتا ہوں, میں نہ دن سو سکتا ہوں. آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے کیتلی چڑھائی ہو پانی کی اور اس کی سٹیم نکلنے کا رستہ بند کر دیں, تو جو کچھ پانی پہ گزر رہی ہوتی ہے اس وقت وہ کریٹیو آدمی کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. یہ ایک اتنا عجیب مشغلہ ہے کہ جو عام آدمی آپ کے ارد گرد ہے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. آپ کا منہ بنا ہوا ہے, آپ کی آنکھیں ڈراؤنی ہوئی ہیں, آپ چلتے پھرتے عجیب قسم کی آپ کی شکل سے, خوفناک شکل جسے کہتے ہیں نا, وہ بنی ہوئی ہے. دراصل آپ کچھ کریٹ کرنے کے بالکل قریب ہیں. پھر آپ تنہائی ڈھونڈتے پھرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سنوب آدمی ہے, میں نے اسے سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. دراصل اسے وہ آدمی نظر نہیں آیا, اسے وہ شکل پتہ ہی نہیں کہ وہ میرے پاس سے گزر گئی ہے. بازار میں آپ اپنے تھیلے بھولائیں گے, زیادہ پیسے دے دیں گے یا زیادہ پیسے لے آئیں گے, وہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اس وقت کچھ اور کسی اور جگہ پہ ہے اور کسی اور کام میں مشغول ہے. تو سب کریٹیو آرٹسٹ اندر کی ایک تہلکہ خیز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں نا سارٹ آؤٹ کرنی, اور آپ کو سفر پہ جانے میں آدھا گھنٹہ ہو اور پیکنگ اسی میں کرنی ہے. تو یہ اس کیفیت سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ کریٹیوٹی پہ خوش نہیں ہوتا, وہ اس عذاب سے نکلنے پہ خوش ہوتا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. میں نے ایک سوال بہت میں سوچتی ہوں کہ لکھنے والوں سے مجھے دل چاہتا ہے پوچھنے کے لیے. بھابھی جی موسیقی ریاض سے ٹھیک ہو جاتی ہے, جی کھانا پکانا ریاض سے ٹھیک ہو جاتا ہے, زیادہ پریکٹس کریں گے تو کچھ کہیں پہنچ ہی جاتا. نہیں میرا تو ابھی نہیں ہوا, مجھے پریکٹس نہیں زیادہ, کیونکہ جیو نہیں آپ کو پریکٹس. ہاں جی وہ نہیں, مجھے پریکٹس نہیں کرنی. تو کیا لکھنا بھی پریکٹس سے اچھا ہو جاتا ہے, پالش ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے؟ یہ اسکل دیٹ یو کین پریکٹس اینڈ میک بیٹر. دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی سی بات کی. اس کے لیے ایک یہ جواب یہ ہے, تربوز کی مثال لیجیے. جی, اگر اس کا بیج اچھا ہوگا اور وہ ریتیلی زمین پر اچھے موسم میں اچھی طرح ڈالا جائے گا تو اندر سے یقیناً سرخ نکلے گا.
اگر اس کو گیلی مٹی پہ ڈال دیا جائے اور اس کا بیج بھی اچھا نہ ہو تو غالباً جب آپ اسے کاٹیں گی تو وہ سفید نکلے گا. ایسے ہی کریٹو آرٹسٹ کی مثال ہے. اگر اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے، قوت تخلیق موجود ہے اور وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، تو اگر اس کو ماحولیات اچھے میسر آ جائیں، کسی وقت پر اچھا ساتھی مل جائے، کسی وقت پہ اچھا استاد مل جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کام بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن ایک شخص ہے، اس کی آواز بالکل نہیں ہے اور وہ 24 سال ریاض کرتا رہے تو وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے. آپ بیوی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، ساس بھی ہیں، شادی بھی ہیں ماشاءاللہ جی، اور بانو قدسیہ بھی ہیں، ایک رائٹر بھی ہیں. ان کو پرائورٹائز کریں ذرا. آپ کی جی what comes first? ہاں جی. Where? اب سب سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں سب سے خراب ساس ہوں جی، کیونکہ میں وہ وقت اپنے بچوں کو، گرینڈ چلڈرن کو یا اپنی بہوؤں کو نہیں دے سکتی جو اتنے سارے رولز میں بٹ چکا ہے. تو دوسرے ہی آ جاتا ہے ماں بھی میں اچھی نہیں تھی میزو. اچھا، اچھی نہیں تھی، اس لیے اچھی نہیں تھی کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا جو ایک پروفیشنلسٹ عورت کے پاس ہوتا ہے. کوالٹی آف ٹائم بھی تو ضروری نہیں بیٹا، کوالٹی آف ٹائم میں میں بلیو نہیں کرتی. سورج کو ہر وقت اگر سن فلاور سورج کی طرف جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کا منہ جاتا ہے اس طرف. بچہ بھی اس طرح ہے، جدھر ماں جاتی ہے ادھر ہی اس کا چہرہ جاتا ہے، تا وقت ہے کہ وہ اپنی عمر کو، بلوغت کو نہ پہنچے. اور میں اپنے بچوں سے بھی اور اپنی بہوؤں سے بھی شرمندہ. ساس بھی آپ ٹھیک نہیں ہیں. ہاں جی، ماں بھی ٹھیک نہیں. دادی بھی ظاہر ہے، ہاں دادی تو ہوں ہی نہیں. ماں بھی آپ کو پسند نہیں آئی. بیوی کی بات میں خاص طور سے کر لوں گی تو رائٹر ہے کیا؟ رائٹر اچھی ہیں؟ یہ دوسرے لوگ بتائیں گے، یہ میزو تو بتائے گی یہ تو بتائے گی کہ رائٹر اچھی ہوں کہ نہیں. وہ بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ گھپلا ہی ہے اس میں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو آپ کے پاس کیوں نہیں رہ سکے. مجھے پتا چلا ہے کہ وہ 6 سال سے کیوں بہانے کرتے رہتے ہیں. خط میں کچھ لکھتے ہیں، فون پر کچھ کہتے ہیں. وہ آپ کے پاس کبھی نہیں لوٹ سکتے. کوئی بھی مرد آپ جیسی عورت کے پاس کیسے لوٹ سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ماریا؟ ماڈرن پڑھی لکھی عورت ویسے ہی کافی عذاب ہوتی ہے مرد کے لیے، اس پر اگر وہ قابل اعتماد بھی نہ ہو. اس فیلڈ میں آ کے اب میں رائٹنگ کی بات کر رہی ہوں، جی میں آپ کی کبھی کوئی کسی وقت کوئی ریگریٹ؟ جن لوگوں میں احساس کمتری ہو، مجھ جیسے لوگوں میں، تو وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کام تو ابھی کیا نہیں اور گھنٹی بج گئی ہے جانے کی، تو اب کیا بنے گا. بڑا کام نہیں ہو سکا میزو. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ کثیر المقاصد ہونا، بہت سے کام کر لینا اور کرنا چاہنا، یہ خرابی ہے دراصل. What inspires you to write? What is it? میزو جس وقت تو ڈرامہ تیار ہوتا ہے تو اس میں شدید کانفلکٹ کے جذبات ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد کے ماحولیات میں انجسٹس ہو رہا ہے ٹو سم ہیومن بینگ، یا آپ کے ارد گرد میں مظالم نہیں ہو رہے لیکن ایک کسی خاص انسان کو پیسنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پھر بے انصافی بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ کوئی خرابی نہیں ہے، اور آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ایک آدمی چپ ہو گیا ہے اور اس نے کچھ بیان نہیں کیا. تو اس کی سرچ جو ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسے کیوں رہتا ہے، یہ اس نے 7 دن سے غسل کیوں نہیں کیا، کپڑے کیوں نہیں بدلے. تو یہ چیزیں سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کے 10 بجے کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے اور وہ آدمی دیوار کے ساتھ سر لگا کر بیٹھا ہے اور آپ گزرتی ہیں ادھر سے. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ. تو یکدم آپ کو اس تنہائی، خاموشی اور رات میں اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، اور وہ آنکھیں انسان کی آنکھیں نہیں رہتی، وہ جانور کی آنکھیں بن جاتی ہیں. جانور سے میری مراد ہے جو سمجھ نہ سکتا ہو یہ کیوں ہو رہا ہے. جانور سمجھتے نہیں. آپ نے کتے کی آنکھ بھی دیکھی ہوگی، بلی کی بھی دیکھی ہوگی، اس میں وہ کنفیوژن اینڈ پینک. اور ایک اور چیز بھی اس میں ہوتی ہے،
उदासी। ऐसे कई चेहरे मुझे याद आते हैं जब मैं लिखने बैठती हूँ। उनकी आंखें, मसलन अब मुझे तुम्हारी जो आंखें नजर आ रही हैं, ये मुझे फिर भी कभी नजर आएंगी, तो ये मुझे आमादा करती हैं कि मैं उस मीज़ू से फिर मिलूं। वैसे नहीं मिल सकती तो कागज पर मिलूं और मैं जानूं कि उसके दिल में क्या है, वो क्यों इस तरह सोचती है। और कभी कभी अल्लाह की मेहरबानी से इंसाइट ही चलने लग जाती है कि गालिबन ये शख्स इस मुसीबत से गुजर रहा है। हल्का सा कश्फ, हल्की सी, कमरों में दाखिल होते ही लोगों की बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रही होती है, उनकी आंखें बता रही होती हैं, उनके लिबास से पता चलता है। तो जब लिखने लगता है कई दफा कुछ भी मौजूद नहीं होता मीज़ू, करते करते एक चेहरा आ जाता है। वो खिड़की में खड़ा है, दूर देख रहा है। अब आपको खुद गैस वर्क चलाना पड़ता है कि इसका शौहर नहीं है, कि इसकी नौकरी छूट गई है, कि इसका बच्चा बीमार है, कि ये लड़की तीसरी शादी की वारदात से गुजर रही है, क्या इसको इसके महबूब ने छोड़ी। कई सवाल आते जाते हैं और वही रास्ता दिखाते हैं। ये ऐसी है जैसे भूल भुलैयों में कोई दाखिल हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता भी दिखा, वही हाथ पकड़ पकड़ ले जाते हैं जिनकी आंखें आपको नजर आ रही होती हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते रात को कोई एक जुमला आपको स्ट्राइक कर जाता है जो उस अखबार पे मौजूद नहीं होता या उस मजमून में मौजूद नहीं होता जो आप पढ़ रहे हैं। मैंने एक जुमला आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि मैंने एक कहानी लिखी थी, उसका पहला जुमला था, उसके दिल के अंदर गमो गुस्से की जो कैफियत थी वो एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। अब ये जुमला सूझा है, इसके बाद वो किसी और वाकयात के साथ जुड़ जाता है। आप यकीन कीजिए मैंने आज तक किसी का ना प्लॉट सुन के, ना कहानी सुन के, सच्ची कहानियां नहीं होती, मैं कहानी नहीं लिख सकती। मैं किसी से वाकयात उधार लेकर या इर्द गिर्द की माहौलियात से लेकर कुछ नहीं लिख सकती, किसी का खाका नहीं लिख सकती। मुफ्ती जी बड़े बादशाह आदमी थे, मैं कुछ खुशबू के ताकुब में लिखती हूँ। मुझे ज़रूर खुशबू जहाँ से आती है वाकयात की, कॉन्फ्लिक्ट की, कहानियों की, मैं चलती जाती हूँ तो आगे मुझे कभी कभी फूल भी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। तो ये एक, कोई आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी के मुतालिक आपको कभी कुछ नहीं बता सकेगा, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि फूल नहीं बता सकता कि उसमें खुशबू कैसे पैदा हो जाती है। कोई फूल नहीं बता सकता। नरगिस से पूछ लीजिए, गुलाब से पूछ लीजिए, कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट आपको उस जिन की कहानी नहीं बता सकता जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसे भगाता है। कहो और जो ना चाहो